لك انصرنا يا رب، لك انصرنا يا رب. اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل. اس معجزے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. دیکھیے کیسے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی شر پسندوں نے بیت المقدس مسجد اقصی میں ظلم کی انتہا کر دی. عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ساتھ بھی اسرائیلیوں کی بےہودہ بدتمیزیاں جب حد سے بڑھیں اور مسلمان فلسطینی نوجوانوں کے سامنے جب ان کی خواتین کے ساتھ ظلم شروع ہوا تو فلسطینی اشتعال میں آ گئے. لیکن اسرائیلیوں نے ان کی گردنوں پر پستولیں تان لی. عورتوں کی چیخیں جب بیت المقدس میں بلند ہوئیں تو اللہ نے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ایسی مدد بھیجی کہ دشمنوں کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے. بے شک اللہ کی مدد اپنے بندوں پر پہنچ کر رہتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکیں. جی تو دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد اقصی پر شیلنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اسرائیلیوں نے نہتے مسلمان فلسطینیوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. مسجد کے احاطے کے باہر ایک بزرگ خاتون نے روتے ہوئے رائٹرز کو بتایا، میں ایک کرسی پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. انہوں نے اسرائیلی فورسز نے گرینیڈ پھینکے جن سے ایک میرے سینے پر لگا. فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اس وقت مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئیں جب سینکڑوں مسلمان رمضان المبارک کی شب عبادت میں مصروف تھے کہ یکدم ہی بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر اسرائیلیوں نے دھاوا بول دیا. لاتوں سے نمازیوں کو مارنے لگے. سب سے پہلے انہوں نے آخری صفوں کے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ شور شرابہ اور مار دھاڑ سن کر بھی اگلی صفوں میں نمازیوں نے اپنی نماز کو ویسے ہی قائم رکھا. لیکن شرپسندوں کی بے حسی اور درندگی کی انتہا یہ تھی کہ سجدہ ریز نمازیوں پر مار پیٹ شروع کر دی. اور جب فلسطینیوں نے احتجاج میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو مارنا شروع کیا تو انہوں نے شیلنگ شروع کر دی. ایک ہنگامہ سا برپا ہو چکا تھا. خواتین پر بھی پستولیں تان لی گئیں. عورتوں کے رنگ اڑ چکے تھے. مردوں کی نماز کی ادائیگی کی جگہ میدان جنگ بن چکی تھی. فلسطینیوں کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا اور ان کے پیروں کو بھی رسیوں سے باندھ کر انہیں سرخ رنگ کی پچھلی صفوں پر الٹا لٹا دیا اور مارنے لگے. ان کی چیخو پکار سن کر خواتین جو عورتوں کی نماز ادا کرنے والے حصے میں موجود تھیں وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس میں داخل ہوئیں، کیونکہ بہت سی خواتین کے شوہر، بھائی اور والد بھی نماز میں مشغول تھے. جب وہ خواتین وہاں داخل ہوئیں تو اسرائیلیوں نے عورتوں کو بھی اپنی بدتمیزی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. جب انہوں نے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تو فلسطینی نوجوان اشتعال میں آ گئے اور اسرائیلی فوجیوں کو غصے سے کہنے لگے کہ انہیں جو بھی زیادتی کرنی ہے وہ مردوں کے ساتھ کریں، عورتوں کو اپنی بدتمیزی کا نشانہ نہ بنائیں. لیکن وہ باز نہ آئے اور عورتوں کے ساتھ فضول گوئی اور بےہودگی شروع کر دی. وہاں موجود عورتیں رونے لگیں اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگیں. جب عورتوں نے یا اللہ مدد کی صدائیں بلند کیں تو اسرائیلی ان پر تمسخرانہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج تم لوگوں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن جیسے ہی انہوں نے غلط ارادے سے عورتوں کو بے حجاب کرنا چاہا تو عین اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد آن پہنچی کہ اسرائیلی بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جی ہاں دوستو، اللہ نے ان نہتی فلسطینی عورتوں کی مدد کے لیے ایک ایسی مخلوق کو بھیجا جسے دیکھ کر اسرائیلیوں کے ہوش اڑ گئے. اسی وقت ایک بہت بڑا سانپ وہاں نمودار ہوا. اس سانپ کو دیکھ کر عورتوں کی چیخو پکار شروع ہو گئی اور اسرائیلی فوجی بھی کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. اس سے پہلے کہ وہ اس سانپ کو گولی مارتے وہ سانپ ہوا میں یوں اچھلا جیسے ہوا میں پرواز کرنا جانتا ہو. ایک اسرائیلی فوجی کے سر پر ڈستے ہوئے دوسرے فوجی کی طرف اچھلتے ہوئے دوسرا وار اس پر کرنے لگا. وہ فوجی جسے سانپ نے ڈسا تھا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا. وہ سانپ بہت زہریلا تھا. وہاں موجود تمام اسرائیلی ڈر کے مارے باہر کی طرف بھاگ گئے. باہر مسجد اقصی کے احاطے میں موجود اسرائیلی دوسرے فوجی پہلے سے وہاں شیلنگ کر رہے تھے جس کے دھوئیں سے فلسطینی مسلمانوں کا سانس اور دم گھٹنے لگا تھا. عین اسی وقت آسمان پر یکا یک کالے بادل چھا گئے اور بادلوں کی ایسی گرجدار آواز گونجی کہ سبھی آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے. اور اس وقت ایسی بجلی چمکی اور بادلوں کی ایسی کڑکدار آواز گونجی کہ سب کے دل سینوں میں دہل کے رہ گئے. گنبد خضرا کے عین اوپر
आसमान पर एक अजीब साया सा बनता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इंसानी वजूद वहां बादलों की ओट में छुपा हुआ है, जिसके बहुत बड़े पर भी मौजूद हैं। ये देखकर इसराइलियों पर हैबत सी तारी हो गई। खौफ से उनके रंग फीके पड़ गए। वो अभी इसी खौफ से बाहर नहीं निकले थे कि मस्जिद के बैरूनी हिस्से में चारों जानिब से सांप ही सांप निकलने लगे। ये सब देखकर इसराइलियों के पसीने छूटने लगे थे। अजीब बात ये थी कि वो सांप इसराइली फौजियों को ही डस रहे थे। मुसलमान फलस्तीनी मर्द और औरतें बिल्कुल महफूज थे। बहुत से मुसलमान फलस्तीनियों ने शुक्र से अपने सर मस्जिद के बैरूनी हिस्से में ही अपने रब के हुजूर जमीन बोस होकर दिए। तशक्कुर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और जब जुल्म हद से तजावुज कर जाता है तो खुदा का अजाब दुश्मनों पर जरूर नाजिल होता है। अगर हम हक और बातिल की उस जंग को याद करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हुई थी, और वो भी माह रमजान में 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक जुमे का बाबरकत दिन था, जब ग़ज़वा बदर हुआ। कुरान मजीद में से यौमुल फुरकान फरमाया गया है। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 जिरहें और 8 तलवारें थीं, जबकि इनके मुकाबले में लश्कर कुफ्फार 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और कसीर आलाते हर्ब थे। जंग से एक रात पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद जानिसारों के साथ बदर के मैदान का जायजा लिया और जमीन पर जगह जगह हाथ रखकर फरमाते, ये फलां काफिर के कत्ल होने की जगह है और कल यहाँ फलां काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनाचे रावी फरमाते हैं, वैसा ही हुआ जैसा फरमाया था, और उनमें से किसी ने इस लकीर से बाल बराबर भी तजावुज ना किया। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह इज़्ज़ व जल की अता से एक दिन पहले ही ये बता दिया कि कौन कब और किस जगह मरेगा। उसी रात अल्लाह इज़्ज़ व जल ने मुसलमानों पर ऊंग उतारी कर दी, जिससे उनकी थकावट जाती रही, और अगली सुबह बारिश भी नाजिल फरमाई, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और पानी की कमी दूर हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अपने रब के हुजूर इज्जतो नियाज में गुजारी और सुबह मुसलमानों को नमाज फजर के लिए बेदार फरमाया। नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शौक़े शहादत से सरशार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों के लश्कर की जानिब नजर फरमाई और फिर कुफ्फार की तरफ देखा और दुआ की कि या रब, अपना वादा सच फरमा जो तूने मुझसे किया है। अगर मुसलमानों का ये गिरोह हलाक हो गया तो रुए जमीन पर तेरी इबादत ना की जाएगी। सही मुस्लिम सफा नंबर 750, हदीस नंबर 4588। अल्लाह इज़्ज़ व जल ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए, उसके बाद ये तादाद बढ़कर 3000 और फिर 5000 हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो कुफ्फार की आंखों में पड़ी। जानिसार मुसलमान इस दिलेरी से लड़े कि लश्कर कुफ्फार को इबरतनाक शिकस्त हुई। 70 कुफ्फार वासिले जहन्नम और इसी कदर यानी 70 गिरफ्तार हुए, जबकि 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला बेशक ईमान वालों के साथ है। इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस को भी अल्लाह ताला इसराइलियों के बुरे आज़म से बचाए रखेगा, और बेशक अल्लाह की पाक जात ही गालिब रहेगी और फतह हमेशा सच और हक की होगी। इन